1981 میں جب میں نے لاہور میں اپنا گھر بنوانا شروع کیا تو اس کی لوہے کی کھڑکیاں، گرلیں، دروازے وغیرہ بنانے کے لیے مجھے وہیں ہمارے اوان ٹاؤن کے نزدیک ہی ایک دکاندار، اس کا نام محمد حنیف تھا، لڑکا سا تھا، عمر ہوگی تقریباً 30 کے درمیان، 30-32 کے درمیان۔ حنیف سے میری دوستی ہو گئی، آنا جانا بہت تھا کیونکہ روز نئی پیمائشیں دینا، نئی پیمائشیں لینا اور اس کے پاس چکر لگانا۔ تو شریف آدمی تھا، تو اس نے کافی رعایتی میرے ساتھ حساب کتاب لگایا، یہ نہیں کہ مارکیٹ سے کم، لیکن لوٹنے والا کام بھی نہیں کیا۔ جو مارکیٹ میں ریٹ چل رہا تھا اس سے کوئی 8 آنے 1 روپیہ کم اس نے میرے ساتھ رعایت کی۔ اور فرض کیجئے کہ سامان بن رہا تھا کوئی 35,000 کا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی آپ مجھے 30,000 دے دینا۔ تو اس طرح کا کوئی تھا۔ تو اس سے پھر ہماری بڑی صاحب سلامت ہوئی، ایک آدھ بار اس نے کوئی کام بھی ہم سے کروایا دفتر کا۔ تو یہ صاحب سلامت کافی عرصہ چلتی رہی۔ اس کے بعد میرا گھر مکمل ہو گیا 1983 میں، 1983۔ بعد میں 5-6 سال بعد 1989 میں بھائی جان خلیق نے اپنا گھر بنوانے کا پروگرام بنایا راجپوت ٹاؤن میں۔ اس سلسلے میں انہوں نے مجھ سے بات کی کہ بھائی تم اسی حنیف سے بات کرو کہ وہ ہماری بھی گرلیں بنا دے، اور اس کا رعایت کا اتنا نہیں ہوتا جتنا یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی انٹرسٹ سے وقت پر چکر لگوائے بغیر چیزیں بنا کر دے دے، اور ذرا توجہ اور محنت سے چیزیں بنائے، ٹرخانے والا کام نہ کریں۔ تو میں اس کے پاس گیا اور اسے میں نے کہا یار اس طرح میرے پاس ایک اور پلاٹ ہے، تو میں نے اس پر گھر بنوانا ہے، اس میں اتنی گرلیں ہیں، اتنے دروازے ہیں، یہ ان کی پیمائشیں ہیں، اور اتنی اس پیمائش کی اتنی گرلیں، اس پیمائش کی اتنی کھڑکیاں، اس پیمائش کی یہ دروازے وغیرہ۔ وہ میں نے اس کو دکھایا، میں نے کہا اس کا ایسٹیمیٹ لگا کے مجھے دکھاؤ۔ اس نے کہا کب بنوانی ہے؟ میں نے کہا بنوانی جب تم یہ سارا سامان دے دو گے تب ہم بنوائیں گے، تو تم کتنا عرصہ لگاؤ گے؟ اس نے کہا جی ابھی تو 3-4 دن بعد عید الاضحیٰ آ رہی ہے، ظاہر ہے آپ ان دنوں میں تو کام شروع نہیں کرائیں گے، آپ نے اس کے بعد کام شروع کرانا ہے، بنیادیں ڈلوانی ہیں، دیواریں بنوانی ہوں گی، تو میں بھی عید کے بعد آپ کا کام شروع کروں گا اور آپ کو 15-20 دنوں میں یہ کام مکمل کر کے دے دوں گا۔ اب ہم نے کہا ٹھیک ہے، یہ واقعی صحیح بات ہے کہ عید آ رہی ہے، کام تو ہوگا نہیں۔ اب ہم پھر چلے آئے اپنا گھر ملتان، دولت اپنا رضا آباد ملتان میں، عید کی چھٹیاں منانے۔ عید کی چھٹیاں منانے کے بعد جب 4-5 دن بعد ہم واپس اپنے گھر لاہور پہنچے تو وہاں جا کر دیکھا کہ ساری کنڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، تالے ٹوٹے ہوئے ہیں، اور ہمارے ہر کمرے کا سامان بکھرا ہوا ہے، اور کسی نے یعنی اس کی بہت بری طرح تلاشی لی ہے، تمام الماریوں سے کپڑے نکلے پڑے ہیں، ٹرنکوں سے اٹیچی کیس خالی ہوئے پڑے ہیں، اور سارا سامان نیچے گرا پڑا ہے۔ یعنی چوری کوئی چیز نہیں ہوئی، لیکن کسی نے بری طرح اس کی تلاشی لی ہے۔ البتہ جو چیز گم تھی وہ میرا ایک VCR تھا، جو میں نے اس زمانے میں 11,900 روپے میں یعنی 12,000 میں خریدا تھا۔ سونی کا VCR تھا یا کسی بہت ہی اچھی کمپنی کا VCR تھا، اور بالکل نیا تھا، ابھی اسے لیے ہوئے بمشکل 1-1.5-2 مہینے ہی ہوئے تھے۔ یا پیناسونک ہوگا، پیناسونک کا ہوگا VCR، اب مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے۔ بہرحال
وہ غائب تھا. تو شدید صدمہ ہوا مجھے کہ یہ دو صدمے. ایک تو یہ کہ یار ہماری اتنی سیکیورڈ کالونی ہے اور اس سیکیورڈ کالونی میں کسی چور کو تو یہ جرت ہوئی ہے کہ وہ ہمارے گھر میں داخل ہو، جبکہ پورے ارد گرد کے لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ایک ڈپٹی سیکرٹری کا گھر ہے اور یہ پولیس والوں سے ان کے تعلقات ہیں، سرکاری افسر ہے. اور دوسرا یہ کہ سید ہیں اور شرفاء کا گھر ہے، کوئی کمی کمین کا گھر نہیں ہے جہاں چوریاں کرتے پھریں لوگ. بہرحال بڑا صدمہ ہوا کہ کوئی شخص یا کوئی چور، کئی چور ہوں گے جو ہمارے گھر میں گھومے پھرے اور مزے کرتے رہے ہوں گے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ہم عید کے لیے گئے ہوئے ہیں اور کم از کم 4-5 دنوں بعد آئیں گے. اور پھر یہ کہ وہ ہمارا VCR بھی چرا کے چلے گئے. تو اسی صدمے میں کئی دن گزر گئے. راستے ہم نے ہمارے گھروں میں صبح صبح سعید نامی ایک سبزی والا ریڑھی، وہ گدھا ریڑھی پر یعنی ہماری کالونی میں سبزیاں بیچا کرتا تھا. اس سے سب گھر والوں کی بہت اچھی صحت سلامت تھی، کیونکہ مرد حضرات تو چلے جاتے تھے دفتروں کو یا اپنے کاروبار پر، تو وہ سودا سلف خواتین کے ساتھ اس کی ڈیلنگ زیادہ ہوتی تھی. ادھار دینا، سب سستی دینا، جس طرح پھر خواتین کی عادت ہوتی ہے لڑنا جھگڑنا. ٹماٹر 80 روپے، اس زمانے میں تو خیر اتنے نہیں ہوتے ہوں گے، تو یہ اتنے کلو کیوں دے رہے ہو، تو اتنے کلو دو. اسی طرح تو اس کی تمام جو ہے صحت سلامت تھی. تو ایک دن اس نے میری بیوی سے، محلے میں بات مشہور ہو گئی کہ ہمارے گھر سے VCR چوری ہو گیا اور چوری ہوئی ہے. تو ایک دن اس سبزی والے سعید نے میری بیگم سے پوچھا، پردہ کرتے تھے دروازے کے پیچھے سے ہی، اس نے پوچھا باجی جی سنا ہے آپ کے گھر میں چوری ہوئی ہے اور کوئی VCR چوری ہو گیا آپ کا؟ اس نے کہا ہاں. تو اس نے کہا پھر شاہ صاحب جب دفتر سے آئیں تو انہیں کہیں کہ بھئی مجھے ملے یا مجھے ٹائم بتا دیں. تو اس نے کہا کہ بھئی وہ رات کو 8 بجے آ جانا مغرب کے بعد، عشاء سے پہلے، تو تمہاری ان سے ملاقات ہو جائے گی. تو اسی رات وہ تقریباً 7 بجے آ گیا مغرب کے بعد. سعید میرا بھی بہت اچھا واقف تھا، کبھی کبھار مجھ سے تھوڑے بہت پیسے بھی ادھار لے لیا کرتا تھا، مثلاً 500 روپیہ لے لیا، پھر اگلے مہینے واپس کر دیے، پھر کبھی 200 لے لیا، کبھی 300. یعنی میرا وہ بے حد ریگارڈ بھی کرتا تھا اور یہ مجھے اپنا محسن بھی سمجھتا تھا. خیر اس نے کہا جی آپ کا VCR جو ہے نا میں ڈھونڈنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں. میں نے کہا کیسے؟ کہتا ہے جی یہ جو چور ہوتے ہیں نا، یہ زیادہ تر اوان ٹاؤن کے پیچھے جو محلہ ہے نا، پتہ نہیں اس محلے کا کیا نام تھا، یاد پڑتا ہے کوئی نام؟ تو وہ غریب لوگوں کا محلہ تھا. تو اس محلے کے لوگ ہی زیادہ تر ارد گرد چوریاں کرتے ہیں. تو میں اس کے نمبردار سے بات کروں گا، وہ آپ کا چور پکڑوا دے گا. تو ایک دن جناب وہ اس نمبردار کو لے کر میرے پاس آ گیا. سردیوں کے دن تھے، وہ نمبر 4 دار نے اوپر چادر گرم لپیٹی ہوئی تھی، ان کو میں نے چائے شائے پلائی. میں اس وقت میرے خیال میں ڈپٹی سیکرٹری تھا کسی محکمے میں. تو اس نمبردار صاحب نے کہا کہ ہم آپ کا چور پکڑ لیں گے، اور کیا کیا چیز گم ہوئی ہے؟ میں نے کہا یار مجھے اور تو کچھ یاد بھی نہیں ہے، کیونکہ زیور تو ہم ساتھ لے جاتے ہیں، زیور چھوڑ کر نہیں گئے تھے، پیسہ ہم نے گھر میں کوئی نہیں چھوڑا تھا. تو ہماری یہی قیمتی چیزیں تھیں، ٹیلی ویژن تھا، AC تھا، کولر تھے، یہ جناب جیسی عام طور پر گھروں میں ہوتی ہیں، ایک VCR تھا، اور ایک وہ اس زمانے میں چلا کرتا تھا، وہ مشین ہوتی تھی جس سے چینل قید کیا کرتے تھے انڈیا کے، پتہ نہیں اس مشین کو کیا کہتے تھے، وہ بھی موجود تھی، وہ گم نہیں ہوئی تھی. بس VCR نیا تھا. میں نے کہا بھائی میرا تو وہ سب سے بڑا نقصان وہ VCR کا ہوا ہے، اور یا وہ یہ تالے توڑ گئے اور کنڈیاں توڑ گئے ہیں جن میں اب تالے بھی نہیں لگ سکتے، پھر مجھے نئی کنڈیاں لگوانی پڑی. تو ٹھیک ہے
اس کے 2-4 دن بعد اس نے مجھے کہا جی آپ کا چور ہم نے پکڑ لیا، وہ حنیف ہے جو آپ کا ملنے والا ہے اور آپ کی اس نے کھڑکیاں بنائی ہیں، تو وہ ہے آپ کا چور، اور اس نے آپ کا VCR فلاں محلے میں 2000 روپے میں بیچ دیا تھا۔ میں نے وہاں سے پتہ کرایا ہے تو آگے انہوں نے بھی کسی کو 3-4 ہزار کا بیچ دیا ہے، اور وہ آپ کا VCR پرزے ہو کر کہیں کا کہیں پہنچ گیا ہے، لہٰذا وہ VCR تو آپ کو واپس نہیں مل سکتا۔ اب البتہ آپ کا چور یہ ہے، آپ چاہیں تو اس سے جو کچھ وصول کر سکتے ہیں کر لیں۔ میں نے اگلے دن اس سے رابطہ کیا، اس چور سے، حنیف سے۔ میں نے کہا بھائی مجھے بڑے باوثوق ذرائع سے یہ اطلاع ملی ہے کہ تم نے ہمارے گھر سے چوری کی ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں حکومت کا ایک افسر ہوں، اور میرے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ میں تم پر پرچہ کرا دوں، گرفتار کرا دوں، اور پولیس والے چتر مار کے نہ صرف VCR بلکہ میری اگلی پچھلی ساری چیزیں وہ تم سے محلے کی نکلوا لیں گے، لہذا شرافت سے مجھے VCR دے دو۔ اس نے کہا جی VCR تو میں نے بیچ دیا تھا، وہ تو اب کہیں کا کہیں پہنچ گیا ہے، اب تو میں پتہ کروں گا اگر وہ واپس۔ 2-4 دن بعد پھر اس سے رابطہ ہوا، اس نے کہا جی وہ تو VCR تو اب پرزے ہو کے کہیں کا کہیں چلا گیا ہے، کسی دکاندار نے خرید لیا تھا، اس میں سے اس نے ہیڈ شیڈ نکال کے کسی اور VCR پہ لگا دیے ہیں، کچھ کہیں چلے گئے ہیں، کچھ کہیں۔ وہ نہیں تو آپ مجھ سے یہ 2000 روپیہ لے لیں۔ میں نے کہا بدبخت انسان، میں نے 12,000 کا VCR خریدا تھا، اور اسے خریدے ہوئے 1 مہینہ ہوا تھا، اور تم مجھے یہ 2000 کہتے ہیں۔ جی میں نے 2000 کا بیچا تھا، اسی لیے آپ کو 2000 دے رہا ہوں۔ میں نے کہا میں تو پرچہ درج کراؤں گا، مجھے تو پورے پیسے چاہیے۔ اس نے جب میں نے اسے بہت پریشر ڈالا تو اس نے کہا مجھے 3-4 دن کی مہلت دیں۔ 3-4 دن بعد وہ اپنی ماں کو، بہن کو اور بھابھیوں کو لے کر میرے گھر آ گیا، اور انہوں نے مجھے 2 بالیاں دی سونے کی تھیں یا پیتل کی تھیں یا چاندی کی تھیں، جو بھی تھیں، وہ انہوں نے کہا جی یہ 2 سونے کی بالیاں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس کی ماں میرے پاؤں پڑ کے رونے لگ گئی۔ تھے وہ لفنٹر ٹائپ، اسی چور گھرانے جس طرح ہوتے ہیں کہ فراڈیے اور مجمع باز اور دھاڑ پٹاڑ کرنے والے۔ تو بہرحال جناب قصہ مختصر یہ کہ ان سے کئی دن یہ چلتی رہی، میں بھی ان کے گھر آتا جاتا رہا 1-2 بار، وہ بھی اکثر آتے، اور بالآخر انہوں نے 7,000 روپے کہیں نہ کہیں سے کر کے دیے، اور بالآخر میں نے اس کی جان چھوڑ دی کہ دفع ہو، اب میں تیرے خلاف پرچہ نہیں کراتا۔ تو یہ ایک چوری کا حال تھا۔